بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہاؤ آر یو؟ آج کا ہمارا لیسن ہے دا لاسٹ چائلڈہڈ. گراہم گرین کا لکھا ہوا یہ خوبصورت سا شارٹ ایسے ہے. اس مضمون میں مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ بچپن کی جو زندگی ہے اس سے بہتر زندگی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ سنہری دور ہے اور بچپن میں بے شمار یادیں انسان کا سرمایہ ہیں جو ہمیشہ انسان کو جو ہے وہ زندگی میں جب بھی کبھی اپنے بچپن کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی یادیں اس کو تر و تازہ کر دیتی ہیں. خاص طور پر اگر کوئی بچہ ذہین ہے اور اس نے کتابیں اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں، اگر بچپن میں اس نے پڑھی تھیں تو وہ اس کو بہت زیادہ انتھرل کرتی ہیں، بہت جوش و ولولہ دیتی ہیں. مصنف جو ہے وہ خود بھی بچپن میں کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوقین تھا. اسے جاسوسی، مہماتی اور پرجوش کتابیں بہت پسند تھیں. بچپن میں کتابوں کے مطالعے نے مصنف کو مستقبل کے بارے میں ایک خاص قسم کی سوجھ بوجھ عطا کی. مصنف سوچا کرتا تھا کہ مستقبل میں وہ ایک اکاؤنٹنٹ یا سول سرونٹ بنے گا، یا پھر وہ سوچا تھا کبھی وہ انجینئر بن جائے گا یا بینک میں کوئی نوکری کرے گا. لیکن کتابوں کے مطالعے نے اس کی زندگی کو اور سوچ کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا. صرف 14 برس کی عمر میں مصنف نے ایسی کتابیں پڑھی جنہوں نے اس کی زندگی کو سختیوں سے جھیلنے کے حوالے سے کافی درس دیا. اس نے جادوگرنی کا گول کی کہانی پڑھی، اس نے نائجیریا میں بحریہ کی نوکری کی تو اس کتاب کے واقعہ سامنے رکھ کر اس نے وہاں کی سخت زندگی کو برداشت کیا. مصنف کہتا ہے کہ اس نے میلان کے ذریعے سانپ نامی کتاب پڑھی. اس وقت اس کی عمر 14 سال تھی. اس کتاب میں نیکی اور بدی کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور یہ چیزیں اسے مصنف کو زندگی میں کافی زیادہ خوشی فراہم کرتی رہیں. کتاب کے بعد چھوٹی عمر میں سے پتہ چلا کہ دنیا میں مکمل برائی موجود ہے لیکن مکمل نیکی کسی جگہ بھی موجود نہیں. لوگ اپنی قسمت پر قانے نہیں ہیں اور برائی کو بالآخر شکست ہو جاتی ہے اور نیکی اور انصاف کا بول بالا ہوتا ہے. اس کتاب کے کرداروں نے اسے بے حد متاثر کیا اور مصنف بچپن سے ہی ایسے محسوس کرتا تھا جیسے کہ قدرتی طور پر اس میں کتابیں پڑھنے کی صلاحیت موجود تھی. دا لاسٹ چائلڈہڈ. گراہم گرین is recognized as one of the most important writers of the 20th century. گراہم گرین کو 20ویں صدی کے سب سے زیادہ پرومیننٹ رائٹرز میں سے ایک رائٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اچیونگ بوتھ لٹریری اکلیم اینڈ پاپولر سکسیس. اس نے شہرت بھی حاصل کی ادبی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی. گراہم گرین کنسیڈرز چائلڈہڈ از دا گولڈن پیریڈ آف لائف. گراہم گرین یہ سمجھتا ہے کہ بچپن زندگی کا ایک سنہری دور ہے. چائلڈہڈ ہیز دا گریٹسٹ ایسٹس آف مینز ہول لائف. بچپن انسان کی ساری زندگی کا ایک عظیم ترین سرمایہ ہے. اف یو کیری یور چائلڈہڈ ود یو یو نیور بیکم اولڈر. مصنف کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھ اپنا بچپن لے کر چلتے ہو تو کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. چائلڈہڈ ہیز اے گریٹ انسپریشن ان مینز لائف. چائلڈہڈ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ تاثر رکھتا ہے. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ انسپائرز اینڈ انتھرلز اے لاٹ دیٹ از دا بک ریڈنگ. لیکن سب سے زیادہ چیز جو بچپن میں مصنف کو بہت متاثر کرتی ہے اور پرجوش کر دیتی ہے وہ ہے کتابیں پڑھنا. بکس انسپائر us a lot in our childhood. کتابیں ہمارے بچپن میں ہمیں بہت متاثر کرتی ہیں. The writer admired the books of spies and adventures in his childhood. مصنف اپنے بچپن میں جاسوسی اور اس کے ساتھ ساتھ جوش و ولولے والی کتابوں کو اور مہمات والی کتابوں کو پسند کرتا تھا. He had deep influence through books. کتابوں کے حوالے سے اس کے دل میں، اس کی سوچ میں گہرا تاثر تھا. He hoped for the best بائی ریڈنگ بکس ان ہز چائلڈہڈ. اپنے بچپن میں کتابیں پڑھ کر وہ بہترین کی امید کرتا تھا. ہی برائٹنڈ ہز فیوچر ود دا ہیلپ آف بک ریڈنگ. کتابیں پڑھنے سے ہی اس نے اپنے مستقبل کو روشن کیا تھا. The author used to think that he might become a bank accountant or an engineer, but the book reading polished his way to become a writer. مصنف نے سوچ رکھا تھا کہ شاید وہ ایک بینک میں اکاؤنٹنٹ کی جاب کرے گا یا ایک انجینئر بنے گا، لیکن کتابیں پڑھنے نے اس کی زندگی کو ہی بدل دیا اور وہ رائٹر بن گیا. ایٹ دی ایج آف 14 the books encouraged him to face the difficulties of life. 14 برس کی عمر میں ہی کتابوں نے اس کو زندگی کی مصیبتیں جھیلنا سکھا دیا تھا. He got much excitement with the help of books. کتابوں کی مدد سے اس نے بہت جوش و ولولہ حاصل کیا تھا. He liked to read the novels of E. M. Forster. وہ مصنف E. M. Forster کی کہانیاں، ناولز پڑھا کرتا تھا. He was habitual to read the novels of Rider Haggard, Percy Westerman and Captain Britton.
وہ رائڈر ہیگرڈ، پرسی ویسٹرمین اور کیپٹن بریٹون کی کتابیں یا ناولز پڑھنا پسند کرتا تھا. These great novelists brought to him an understanding of the turning points of life. یہ عظیم ناولسٹ نے اس کو زندگی کے جو ٹرننگ پوائنٹس کے اس کے بارے میں بتایا. The books gave him imaginative understanding of future life. کتابوں نے اسے ایک تخیلاتی سوچ فراہم کی مستقبل کی زندگی کے حوالے سے. The study of books revealed upon him the vision of future which is rich despite of all its complexities. کتابوں کا پڑھنا مصنف کے اوپر مستقبل کے حقائق کو آشکار کرتا ہے کہ مستقبل رچ ہے، بھرپور ہے، اگرچہ اس میں پیچیدگیاں بھی ہیں. Happiness and miseries are before us. بدحالیاں اور خوشیاں ہمارے سامنے ہیں. Now it's up to us to find out fear or hope from them. اب یہ ہم سے ہی ہے کہ ہم ان خوشیوں اور بدحالیوں سے خوف تلاش کریں یا امید. The books are crystal for us. کتابیں ہمارے لیے کرسٹل ہیں. It is such a crystal as a child can see life and different activities in it. یہ ایسا کرسٹل ہے کہ بچہ بھی اس کے اندر خوشیاں دیکھ سکتا ہے، زندگی کی سرگرمیوں کو دیکھ سکتا ہے. The reading of books paved his bright future. کتابوں کے پڑھنے نے اس کی زندگی کے روشن مستقبل کو روشن کر دیا. The Pirate Aeroplane read by him 6 times in his life. ایک کہانی ہے Pirate Aeroplane، یہ زندگی میں اس نے 6 مرتبہ پڑھی. Gave him the highlights of lost civilization of the Sahara. اور سہارا تہذیب کے کھو جانے کے بارے میں اس کو بتایا گیا اس کتاب کے اندر. And of wicked Yankee pirate. اور مکار امریکی قزاقوں کے بارے میں بتایا گیا. پائریٹ کہتے ہیں قزاق کو، بحری ڈاکوؤں کو. He used to think that books take a new slant in their journey towards life. وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ کتابیں ایک ایسا بہاؤ ہیں جو زندگی سے موت کی طرف میں لے جاتی ہیں. He happened to read the books. وہ خوشی سے، اتفاق سے کتابوں کو پڑھا کرتا تھا. The Ancient Witch Gaggle and the Viper Milan. یہ کتابیں بھی اس کو پسند تھیں. These books had tremendous influence in his mind. یہ کتابیں اس کے ذہن پر بہت گہرا تاثر چھوڑتی تھیں. These books determined the future career of the writer. یہ کتابیں مصنف کے کریئر کو ڈٹرمائنڈ، پرعزم بنا دیتی تھیں. یہ ہے کہانی The Lost Childhood by گراہم گرین، جو پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور پر اس سال پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ لیسن بہت امپورٹنٹ ہے. سو آئی ہوپ سو آپ اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریں گے. بہت سادہ اور آسان الفاظ میں نے اس کو لکھا ہے. آئی ہوپ یو ہیو انجوائڈ یور سیلف. اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. وش یو ویری بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.